الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ کتاب الکافی شیخ محمد بن یعقوب کلینی کی ایک مایہ ناز جو تالیف ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے روایات اہل بیت علیہم السلام اس میں جمع کی، اور مکتب تشیع میں سب سے قدیمی ترین معتبر ترین ماخذ ہے، اس سے ہم مہدویت کے موضوع کی روایات کو مطالعہ کر رہے تھے۔ ہم باب فی الغیبہ کی حدیث نمبر 7 میں پہنچے، جو کہ اسبق بن نباتہ نے امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کی تھی۔ اس روایت میں ہم جس حصے میں پہنچے وہ یہ تھی کہ اسبق نے امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں سوال کیا، تو امیر المومنین علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ وَأَنَّ لَكَ بِهَذَا الْأَمْرِ يَا أَسْبَغ، کہ یہ امر آپ کیسے اس تک پہنچ سکتے ہیں، یعنی یہ بھی بہت بعید ہے۔ أُولَئِكَ خِيَارُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، یہ اصحاب اس امت کے چنے ہوئے افراد ہوں گے، مع خیار ابرار هذه العطرہ، اور عطرت اہل بیت علیہ السلام کے چنے ہوئے ابرار کے ہمراہ ہوں گے۔ یہاں پہ ہم نے ضمنی طور پہ اس موضوع کو لیا کیونکہ اب یہ روایت کا اختتام ہے اور اس کے بعد بقیہ احادیث شروع ہو رہی ہیں، اور اس میں ہم قدر تفصیل تیزی کے ساتھ بھی چلیں گے۔ مختصر حدیثیں ہیں، بعض کی شرح سابقاً گزر چکی ہے۔ ہم اسی کے ضمن میں امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب و انصار کے بارے میں ہم نے جزوی طور پہ موضوع کو شروع کیا۔ ہم نے سب سے پہلے اس کو ملاحظہ کیا تھا کہ نصرت کا معنی کیا ہے، اور یہ ہم نے قرار دیا کہ جو مہدویت کا معنی کریں گے وہی آپ نصرت کا معنی کریں گے۔ لہذا اگر کسی کی نظر میں مادی تصور مہدویت کا موجود ہے، اس کی نظر میں نصرت بھی فقط وہ امر کہلائے گی کہ جو مادی طور پہ برپا ہو جائے۔ لیکن اگر کسی کی نظر میں مہدویت الہی وہ نظریہ اور فکر کے طور پہ موجود ہے، تو پھر وہ ہر الہی امر کو نصرت امام زمان علیہ السلام کا عنوان دے گا۔ بہرحال اس کے اوپر ہماری گفتگو ہو چکی تھی۔ دوسرا ہم نے ٹاپک شروع کیا کیونکہ جو بھی ناصر ہوگا اسے نصرت کا معنی پتہ ہونا چاہیے، وَإِلَّا نصرت کیسے جنم لے سکتی ہے، ممکن نہیں ہے۔ ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم امام مہدی علیہ السلام کا ناصر بنیں، اور ناصر بننے کے لیے وقت ظہور ضروری نہیں ہے، غیبت میں بھی ناصر ہے امام مہدی علیہ السلام کا، کیونکہ امام زمان علیہ السلام موجود ہیں، امام علیہ السلام موجود ہیں، لیکن امام علیہ السلام ہماری نظروں سے فی الحال غائب ہیں، حاضر ہیں، موجود ہیں، اسی روئے زمین کے اوپر ہیں اور ہمارے درمیان میں ہیں۔ لہذا امام علیہ السلام کو آج بھی مدد کی ضرورت ہے، لیکن کون سی مدد کی؟ وہ مدد کی نہیں کہ جو ایک عام انسان کو اپنی زندگی کی احتیاج میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے نیاز امام زمان علیہ السلام کو اس سے رکھا ہے۔ مدد امر مہدویت میں مدد کی ضرورت ہے، دین کے قیام میں، ظلم و ستم کے قلع قمع کرنے میں مدد کی ضرورت ہے۔ لہذا آج بھی انصار و ناصر کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمارا زندگی کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ہم انصار امام زمان علیہ السلام میں سے ہوں، جیسے دعائے احد میں بھی ہیں، اللہم اجعلنی من انصارہ و اعوانہ والذابین عنہ، کہ پروردگار مجھ کو امام مہدی علیہ السلام کے انصار اور اعوان میں سے قرار دے، اور میں ان کا دفاع کرنے والوں میں سے قرار پاؤں۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ آج بھی ضرورت ہے کہ مدد ہو اور مددگار بنوں، اور جب لسٹ بنے تو اس لسٹ میں ضروری نہیں ہے کہ جو بڑے بڑے نام آج کے معاشرے میں وہی مددگار کے طور پہ ہیں، بلکہ واقعاً جس نے مدد کی، ممکن ہے کہ بہت بڑے بڑے نام ہوں اور وہ فہرست میں شامل بھی نہ ہوں، کئی قسم کے امراض میں وہ ڈوبے ہوئے ہوں، اور یہ ہو سکتا ہے کوئی گمنام شخص ہو لیکن اپنی استطاعت کے مطابق وہ مدد کرتا رہا ہو، وہ امام علیہ السلام کی فہرست میں موجود ہو۔ اس لیے ظاہر جو انسان کا ہے وہ انسان کا معیار نہیں ہے، بلکہ انسان کو نصرت کے ملاک اور نصرت کے میزان کے اوپر عمل کو برپا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کوشش ناصر کو جنم دے دیتی ہے۔
آئیں اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اسی موضوع کو آگے لے کے چلتے ہیں، کیونکہ نصرت کا معنی پڑھا، پھر ہم نے اگلا ٹاپک پڑھا کہ قلبی تعلق اس نصرت یا مہدویت کے نظریے سے ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا قلبی تعلق نہیں ہے، اگر کسی کا قلبی تعلق نہیں ہے تو مہدویت جنم نہیں لے گی۔ اسے ضرورت یہی پیش آئی ہے، ایک اچھی آواز میں دعا پڑھنے والا آئے، وہ دعائیں پڑھے، اس کے دل کے اوپر تھوڑی رقت طاری ہو اور اس کے جذبات کے ساتھ پھر وہ دعائیں کرے امام علیہ السلام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں، یا ایک تعلق اور محبت کا اظہار کرے اور اس کو وہ مہدویت کا نام دے کے پھر اپنی دوبارہ دنیا میں گم ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ قلب سے تعلق مہدویت کا ہونا چاہیے۔ اگر قلبی تعلق مہدویت کا نہ ہو تو انسان کی اس دنیا کی جتنی زندگی ہے وہ رائیگاں اور بیکار جائے گی۔ اس کی عبادات، اس کے اجتماعی اعمال کچھ بھی اس کے لیے نتیجہ آور نہیں بنیں گے۔ اس لیے مہدویت کے ساتھ قلبی تعلق ہونا چاہیے۔ ادھر ایک بریکٹ میں صرف میں آپ کی خدمت میں جملہ پیش کروں، کیونکہ اس موضوع کو طولانی کرنا مقصود، یعنی قلبی تعلق کے ہونے کے موضوع کو طولانی کرنا مقصود نہیں ہے، صرف یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ تاکہ آپ خود غور و فکر کر سکیں۔ اگر ہم دوسری شرط یہ قرار دیتے ہیں کہ نظریہ مہدویت و نصرت ان دونوں سے قلبی تعلق پیدا ہونا ضروری ہے، تو سوال قلبی تعلق پیدا کیسے ہوگا؟ قلبی تعلق کس طرح سے پیدا ہوتا ہے؟ صرف اور نحو، منطق اور فلسفہ پڑھنے سے تو کوئی قلبی تعلق اجاگر نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے کوئی میڈیکل سائنس پڑھ لیں یا کوئی اور سائنسی علوم پڑھ لیں، اس سے بھی کوئی قلبی تعلق ایجاد نہیں ہوتا۔ اگر صرف ظاہری طور پہ تلاوت قرآن اور رکوع سجود پر مشتمل نمازیں پڑھنا ہے، اس سے بھی قلبی تعلق پیدا نہیں ہوتا۔ خوارج تو امام علی علیہ السلام کے خلاف جو طبقہ بنا وہ سارے قرآن کے حافظ اور نمازیں پڑھنے والے اور لیال رات کی نماز تہجد کے لیے کھڑے ہونے والے میں سے تھے۔ اللہ کی یاد میں گریہ آہوزار طریقے سے گریہ کیا کرتے تھے، لیکن سب امام علی علیہ السلام امام برحق، خلیفہ برحق کے مخالف قرار پا کے فاسد اور فاسق قرار پائے اور دائرہ ایمان سے خارج قرار پائے۔ ان کی نمازوں نے انہیں فائدہ نہیں دیا، ان کے روزوں نے انہیں فائدہ نہیں دیا، ان کی گریہ آہوزاری رات کی تنہائیوں میں بارگاہ الہی میں اس نے انہیں فائدہ نہیں دیا۔ اسی طریقے سے اگر ہمارا قلبی تعلق پیدا نہ ہو تو امام مہدی علیہ السلام کے محضر میں حاضر نہیں ہیں، ایک ولی کی محضر میں حاضر نہیں ہیں، صراط مستقیم کی خبر ہمیں نہیں ہے کہ اس کے اوپر یہ عمل استوار ہے یا نہیں، تو یہ اعمال جتنے بھی ڈھیر لگا دیں وہ ہمارے لیے نتیجہ آور نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہ سوال کہ مہدویت قلبی تعلق ہمارا کیسے پیدا ہو؟ دین اسلام نے قلبی تعلق کے پیدا کرنے کے لیے سب سے بہترین جس مطلب کو ذکر کیا ہے اس کا نام مودت و محبت ہے۔ مودت و محبت یہ پہلا عنوان ہے، اور اس کے بعد دوسرا عنوان جو قلبی تعلق کو گہرے طور پہ جنم دیتا ہے وہ معرفت ہے۔ یہ دو ہمارے پاس وہ مضبوط ترین سبب ہیں جس سے قلبی تعلق ایجاد ہو جاتا ہے۔ اور ہر چیز، حتیٰ کہ برائی سے بھی اگر رجحان اس کی طرف ہو، محبت برائی سے کریں تو برائی سے قلبی تعلق ہوگا۔ اگر معرفت برائی کی حاصل کی ہے تو برائی سے ہی قلبی تعلق ہے۔ یعنی قلبی تعلق ایک شے سے کب حاصل ہوتا ہے؟ انہی دو چیزوں کے ذریعے سے۔ مثلا ابھی بھی والدین دیکھیں ہمارے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کو پتہ لگ جائے کہ میرا فلاں بچہ بیمار ہے تو مجھے بتائیں کہ وہ رات کی نیند آرام سے سو سکیں گے؟ پریشان رہیں گے۔ یہ کس چیز نے پریشان کر دیا؟ جسم تو ایک دوسرے سے وابستہ نہیں ہے، رزق وابستہ نہیں ہے، صحت اور بیماری وابستہ نہیں ہے، زندگی اور موت اس کے اوپر موقوف نہیں ہے۔ یہ محبت کا ایک تعلق ہے کہ جس نے اسے پریشان کر دیا۔ یہ محبت کا تعلق ہے کہ جس نے نیندیں اس کی چھین لی، جس کا آرام سلب کر لیا۔ تو محبت آ کے تکلیف میں ڈالتی ہے، یہ ذہن نشین کریں ہم۔ اگر ایک بندہ محبت کا دعویٰ کرے لیکن بڑی پرسکون زندگی، اس کا امام جو ہے وہ مشقت میں ہے، یہ پرسکون زندگی میں ہے۔ امام کربلا پہنچ گیا تلواروں کے سائے میں، اس نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، یہ تو قلبی تعلق نہ ہوا، یہ تو جھوٹ بولتا ہے کہ مجھے محبت ہے امام سے، اسے تو محبت شمار نہیں کیا۔ لہذا معرفت اور محبت یہ دو ہمارے پاس اہم ترین سبب ہیں قلبی تعلق کے۔
اگر قلبی تعلق نہیں ہے کوئی ناصر نہیں بنتا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈھیر نہیں لگانے کہ جو کلاشنکوفیں یا توپیں چلا سکیں، وہ تو پھر آج کمی نہیں ہے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر جنگجو نہیں چاہیے تھا۔ ممکن ہے کہ آج حکومتیں ہیں، ممکن ہے کہ آج کئی لشکر ہیں، چاہے وہ دینی ہوں غیر دینی ہوں، وہ لوگ یہ سیاست کھیلیں کہ انہیں جنگجو فقط چاہیے، اسے نہیں فکر کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا مرض کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، کچھ اسے غرض نہیں ہے، اسے جنگجو چاہیے۔ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو فقط جنگجو نہیں چاہیے، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو فقط مجتہد نہیں چاہیے، انہیں فقط ایک نمازی نہیں چاہیے، انہیں فقط درس اخلاق سننے والا نہیں چاہیے۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ شخص چاہیے کہ جس کا قلبی تعلق ان سے ہو معرفت اور مہدویت کے باب میں۔ اگر مہدویت کے باب میں اور معرفت کے باب میں نہیں ہے تو پھر تو وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیرو نہیں ہے، پھر زبان سے اس کا دعویٰ ہے، قلب اس کا بیگانہ ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ قلب انجانے ہوتے ہیں، بیگانے اور اجنبی ہوتے ہیں، زبان سے وہ بڑے اپنے طور پہ تعلقات استوار کرنے کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، دل اس کا بیگانہ اور اجنبی ہے۔ اگر دل کے اندر مہدویت محبت نہیں ہے، اگر دل کے اندر معرفت نہیں ہے، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ اجنبی ہے، وہ انجانہ ہے، اس کی کوئی قربت نہیں ہے۔ اس لیے محبت پیدا کریں۔ محبت تعظیم کو جنم دیتی ہے، محبت ذکر کو جنم دیتی ہے، محبت ولولے کو جنم دیتی ہے۔ یہ محبت اور معرفت سبب بنتے ہیں کہ نصرت جنم پا جائے، وَإِلَّا نصرت جنم نہیں پاتی۔ ایسے واقعات ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں کہ لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ لڑ رہا ہے، باہر سے ایک فرد آتا ہے اور مسلمانوں کا ساتھ دیتا ہے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مسلمانوں کا حصہ شمار نہیں کرتے، اس کی جنگ کی تعریف نہیں کرتے، اس کی بہادری اور شجاعت کی تعریف نہیں کرتے، کیونکہ رسول اللہ کو یہ جنگجو نہیں چاہیے، ان کو ایسا شخص چاہیے جس کے دل میں ایمان جنم لے، جو مومن ہو اندر سے، جو اللہ کی خاطر لڑے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی خاطر لڑے، جس کے دل میں محبت رسول، عظمت رسول، عقیدہ و ایمان رسالت موجود ہو۔ لہذا اس لیے آپ نے ملاحظہ کیا یہ تشریح طویل ہو جاتی ہے کہ اب ہم محبت کے فلسفے کو دیکھیں۔ ہمارے یہاں صحیح السند یہ روایت الکافی میں موجود ہے کہ حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ یعنی روایت بیان کر رہی ہے دین کا مترادف محبت ہے، محبت کے علاوہ دین کچھ نہیں ہے، اور یہ محبت ہو تو اتباع جنم لیتی ہے، یہ محبت ہو تو نصرت جنم لیتی ہے، یہ محبت ہو تو سر کٹانے کے لیے انسان میدان میں پہنچ جاتا ہے، یہ محبت ہے کہ جو انسان کو سخت ترین آزمائشوں میں مبتلا کرنے کے لیے قدم بڑھانے کی پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ مناظر ہمیں ملتے ہیں ماں کی صورت میں، ماں کے دل میں محبت ہے بچے کی، وہ کیا کیا بچے کے لیے نہیں کرتی، وہ ہر خوراک کھانے سے پہلے بچے کا شکم بھرتی ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو نصرت اور اطاعت کو جنم دے دیتی ہے، معرفت ایک ایسی چیز ہے جو نصرت اور اطاعت کو جنم دے دیتی ہے۔ اس لیے قرآن نے بھی یہ ضابطہ بیان کیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر رسول اللہ کی اطاعت کرو، اتباع کرو۔ اتباع سے پتہ لگتا ہے محبت کا، اتباع سے پتہ لگتا ہے معرفت کا۔ اگر اطاعت اور یعنی عمل جو ہے اس مقام پر عمل تعارف بنتا ہے، یہ ذہن نشین کریں، کیونکہ عمل مطلوب نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ عمل انجام دیتے ہوئے ضعف آ جائے، بدن میں مریض پڑ جائے، انجام ہی نہیں دے سکا، اس کی جو کوشش عمل ہے وہ مطلوب ہے، وہ کوشش عمل دکھائی دینی چاہیے، وہ جو نیت خالصہ ہے وہ مطلوب ہے، وہ نیت خالصہ آشکار ہونی چاہیے۔ لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم جنگ میں جائیں تو مد مقابل کفار کی گردنیں اڑا دیں، ممکن ہے کہ مارے جائیں، شہید ہو جائیں بارگاہ الہی میں، اس لیے اس کی وہ جو کوشش اور وہ نیت وہ آشکار ہوگی، اور جب نیت اور آشکار ہو جائے، ارادے آشکار ہو جائیں تو تب اللہ کی خصوصی نصرت معاشروں کے اوپر آ جاتی ہے۔ خلاصہ کلام، دوسری شرط ناصر بننے کے لیے قلبی تعلق ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ بات علماء کرام کی ہے، میری اپنی ذاتی نہیں ہے۔
بار بار وہ نصیحت یہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے جو منطق، صرف، نحو اور یہ دروس ہیں، یہ دروس انسان کے وجود کا تعارف نہیں ہے۔ اصل انسان کے وجود کا تعارف یہی اس کے قلبی تعلق ہے امام سے، اللہ تعالیٰ سے اس کا قلبی تعلق ہے، محبت کا، معرفت کا۔ اس نے جتنی معرفت حاصل کر لی اس نے مدارج طے کر لیے، اور اس کا پتہ کہاں سے لگتا ہے؟ اس کے عمل سے پتہ لگتا ہے۔ کسی مقام پہ آپس میں جھگڑا ہو جائے، اس سے پوچھے تم نے صبر کیوں کیا؟ وہ کہے گی کیونکہ میرے امام کو صبر پسند ہے، میرے اللہ کو صبر پسند ہے، اس لیے میں نے صبر کیا۔ کوئی کہ اس لیے صبر کیا کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا، کیا کروں، مجبور تھا۔ یہ تو صبر نہ ہوا، یہ تو مجبوری ہوئی اس کی۔ فلاں میں نے کیوں کام کر لیا؟ کیونکہ میرے اللہ کو پسند ہے، میرے امام کو پسند ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ میں فلاں انجام کیوں دیتا ہوں عمل؟ آپ یہ دیکھیں گے اس کی زندگی دوسروں سے پھر جدا نظر آئے گی۔ سب سو رہے ہوں گے، وہ محبت الہی میں رات کی نیند کو برباد کر کے نماز شب کے لیے کھڑا ہوگا۔ سب کھا پی رہے ہوں گے، وہ خشک ہونٹوں کے ساتھ انہی کے درمیان میں ذکر الہی میں نظر آئے گا۔ اس لیے محبت کے آثار ہیں۔ محبت ایک انسان کو ناصر بنا دیتی ہے، محبت ایک انسان کو مدافع بنا دیتی ہے، دفاع اہل بیت علیہ السلام کے لیے قدم اٹھانے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ اس لیے محبت حقیقی کو اپنے دل میں جنم دیں۔ صحیح سند روایات میں دین کا مترادف ایک چیز قرار دی گئی ہے، اور وہ ہے حب۔ اگرچہ یہ دیگر قضایا بھی ہیں کہ لا دین لمن لا حیا لہو، اس کے لیے جس کے اندر حیا نہیں ہے اس کا کوئی دین ہے ہی نہیں۔ یہ ساری اخلاقی چیزیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب محبت پیدا ہو جائے۔ اگر محبت نہ ہو، آپ ان اخلاقی چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے کوشش کریں، تب آپ کے علم میں آئے گا کہ کس قدر مشقت والے یہ کام ہیں، آخر میں انجام ہی نہیں پائیں گے۔ لیکن اگر آپ محبت پیدا کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ تیزی سے یہ امور انجام انسان سے پاتے چلے جاتے ہیں۔ پھر نیندیں بھی بیکار جائیں یا برباد ہو جائیں، اسے پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ وہ اپنے حوصلے، اپنی توانائی، اپنی پوری امید اور ولولے کے ساتھ ایک عمل کو انجام دیتا ہے۔ اس لیے قلبی، بس خلاصہ کلام، قلبی تعلق کن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے؟ آپ دو موضوعات کا مطالعہ شروع کر دیں، ایک ہے محبت اور دوسرا ہے معرفت۔ یہ دونوں قلب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں کیا جنم لیتا ہے؟ اطاعت اور نصرت، کیونکہ اطاعت جنم لے گی تو نصرت جنم لے گی، اطاعت نہیں ہے تو نصرت بھی نہیں ہے۔ امام کچھ کہیں گے، کوئی اور جا کے کام کرنا شروع کر دے، تو اطاعت ہے تو نصرت ہے۔ لیکن اطاعت وہ ظاہر سے ہے، دل تسلیم خم ہو جائے گا محبت کی وجہ سے، تو اپنے عمل کو بھی سر تسلیم خم کرنے کی ادھر ضرورت ہے۔ آج ہم ایک تیسری شرط پڑھیں گے، اور یہ تیسری شرط ہمارے اس میں مہم ترین شرط ہے، اور وہ ہے قلبی ہی تعلق سے، اس کا قلبی امور سے تعلق ہے، اور وہ ہے معرفت۔ اس کے اوپر بھی ہم زیادہ طویل کلام نہیں کرتے، لیکن یہ ہمارے پاس جو شرائط امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب و انصار کی آئی ہیں، اس میں خصوصیت سے یہ تیسری چیز ذکر ہے۔ وہ تیسری چیز کیا ہے؟ معرفت۔ اگرچہ ابھی بیان کر دیا کہ دوسرے مرحلے میں ہی معرفت ہمارے لیے مہم ہے، لیکن اس کو دوبارہ تاکید کے ساتھ معرفت کو بیان کیا، کیونکہ معرفت اتنی اہمیت کی حامل ہے۔ مثلا آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، امام علی علیہ السلام کا ایک لشکر وجود میں آتا ہے۔ آخر کون امام علی علیہ السلام سے جاذب شخصیت دنیا میں آ سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات کی خلقت الہی میں سب سے باکمال اور کامل ترین اور جاذب ترین شخصیت وہ امام علی علیہ السلام کی ہے۔ ان سے بہتر کوئی کنٹرول کرنا جانتا ہے؟ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اب ان کا جو لشکر ہے، اور اس لشکر میں خود امیر المومنین علیہ السلام موجود ہیں، تو ایک لشکر جدا ہو جاتا ہے۔ وہ لشکر جدا ہو کے جنگ لڑتا ہے، جنگ نہروان، خوارج جنہیں کہتے ہیں۔ وہ اتنی نفرت امام علی علیہ السلام سے کرتا ہے کہ ان کے اوپر سب و شتم کو ثواب سمجھتا ہے، لان تان کو وہ عبادت سمجھتا ہے، ان کے پیروکاروں کو قتل کو وہ واجب سمجھتا ہے، انہیں دائرہ اسلام سے خارج نعوذ باللہ اس نے قرار دے دیا، اس طبقے نے۔ اتنی اس کے دل کے اندر کینہ، بغض اور نفرت جنم لی۔ سوال، کیا یہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے۔ کیا روزے نہیں رکھتے تھے؟ روزے بھی رکھتے تھے۔ بالفاظ دیگر، کیا وہ حج اور زیارات کے اوپر نہیں جاتے تھے؟ حج بھی کرتے تھے، زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انجام دیتے تھے۔
مسئلہ کس جگہ پہ تھا؟ وہ ظاہر دین جس کو آج ہم کہتے ہیں یہ تو بڑا بہترین ہے یار، خمس بھی دیتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، بڑے اچھے اخلاق سے لوگوں سے بات چیت بھی کرتا ہے، اور حقوق کا خیال اس طرح سے رکھتے تھے کہ ایک کھجور گری ہوئی تھی تو وہ کھانے لگا تو اگلے نے آ کے روک دیا، اس نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ مالک سے اجازت لی ہے؟ آیا اس کو درخت سے گری ہے نہیں، اتنی شکیں نکالی اس بیچارے نے کھجور ہی نہیں کھائی۔ ایک چھوٹی سی کھجور کے دانے کے لیے اتنی وہ حقوق حلال اور حرام کی پر آ جاتے، اور امام علیہ السلام کے اصحاب ان کی گردنیں انہوں نے اڑائیں جا کے۔ لہذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ظاہر دین کو اختیار کرنے والا طبقہ ہے، دعائیں، نماز، صوم و صلات کا پابند، یہ سب چیزیں، یہ کس طرح سے امام برحق کا مخالف ہو گیا، دشمن ہو گیا؟ تب تو ایک فرقہ عالم اسلام میں موجود تھا جسے مسلمان کہتے تھے، تب تو شیعہ سنی اس طرح بکھرے ہوئے نہیں تھے۔ گویا کہ آج بھی ایک ہی فرقے کے اندر سے ایک ہی فرقے کے بندے اٹھ کے امام معصوم کے مخالف ہو جائیں اور دیندار کہلائیں اپنے آپ کو، نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، قرآن کی بھی بہترین تلاوتیں کریں۔ آپ جتنے بڑے بڑے مخالفین امام علی علیہ السلام کے نام لے لیں، سب ہی قرآن بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے، دیر دیر تک سنتے رہتے تھے۔ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوا، اس لیے علماء نے یہ ذکر کیا کہ ان کے اندر سر فہرست جو نقص تھا وہ عدم معرفت تھی، سر فہرست یہ نقص تھا۔ یہ جو افراد کہتے ہیں نا کہ یار بس عمل کی دنیا پہ انہیں لگاؤ اور باقی یہ غور و فکر، شعور اور بصیرت اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو خوارج مستقبل میں جنم لے جائیں گے۔ خوارج پیدا ہی وہ ہوتا ہے کہ جو امام معصوم کے خلاف ہو جائے، نیا دین، اپنا من گھڑت دین پیش کر کے۔ اس لیے تیسرے نمبر پہ ناصر امام مہدی علیہ السلام کی ایک شرط قرار دی گئی ہے، وہ ہے معرفت۔ معرفت کو محبت سے جدا طور پہ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مکتب تشیع کے اندر معرفت بذات خود عبادت قرار دی گئی ہے، معرفت بذات خود ہدایت قرار دی گئی ہے۔ من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جاہلیت کے مقابلے میں معرفت امام معصوم کو قرار دیا گیا ہے۔ یا ایک اور روایت میں پوچھا کہ اس در جاہلیت سے کیا مراد ہے؟ سید سند الکافی کی روایت ہے، کہا کہ جاہلیت الکفر والنفاق والضلال، کہ گمراہی کی موت مرے گا یا منافقت کی موت مرے گا یا کفر کی موت مرے گا، جو بھی معرفت امام سے جس کا دل بھرا ہوا نہیں ہے یا جس کے دل میں معرفت امام موجود نہیں ہے، وہ ان تین میں سے اس کی موت ایک ہوگی، یا منافقانہ موت ہوگی، یعنی نمازیں وغیرہ خوب پڑھتا ہے، معرفت نہیں رکھتا، منافق ہو کے مرا، یا کافر ہو کے مرے گا کہ دین سے اصلا تعلق ہی نہیں ہے، یا گمراہ ہو کے مرے گا کہ انحراف دین کا وہ مالک ہے۔ تو خلاصہ کلام کہ یہ تیسری شرط کیا ہمارے لیے ہوگی؟ پہلا ہم نے عنوان پڑھا نصرت کہتے کسے ہیں، دوسرا ہم نے پڑھا کہ نصرت کے لیے دل کا تعلق ضروری ہے، قلبی تعلق نہیں مہدویت کے ساتھ ہوگا تو کچھ بھی ایجاد نہیں ہوگا۔ اس کے ضمن میں پڑھا کہ قلبی تعلق پیدا کیسے ہوتا ہے، وہ قلبی تعلق محبت اور معرفت سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر تیسرا معرفت کو جدا کیا، یہ روایات نے جدا آ کے کیا ہے۔ روایات اہل بیت علیہ السلام اس قدر کثیر ہیں، محبت امام مہدی علیہ السلام پہ اس قدر کثیر روایتیں نہیں ہیں، لیکن اب ممکن ہے کہ آپ کو اکا دکا کے علاوہ ملے ہی نہ محبت امام مہدی علیہ السلام پہ، کیونکہ جب معرفت ہے تو معرفت محبت کو جنم دیتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک ماں ہے، اس کا بچہ اٹھا لیا جائے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، بچے تبدیل کر دیے، مثلا کسی اور کا بچہ وہ اپنا بچہ سمجھ کے پالتی رہی، 20 سال کے بعد پتہ لگے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اس بیٹی کی طرف اس کی رغبت بڑھے گی یا نہیں؟ مامتا اس کے اندر امٹ کے آ جائے گی۔ معرفت سبب بنتی ہے محبت کا، اگر معرفت نہ ہو تو محبت حقیقی بھی پیدا نہیں ہوتی، اس لیے معرفت کا گہرا تعلق ہے محبت کے ساتھ۔ اس لیے تیسرے امر کو خصوصی طور پہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ چوتھا امر، کیونکہ ان امور کی آگے تفصیلات آ رہی ہیں اس لیے اس کی تشریح ہم ادھر بیان نہیں کریں گے۔ چوتھی صفت ہے اطاعت گزار ہونا، اس کی بھی ہم ابھی تشریح نہیں کریں گے، صرف اتنا بیان کرنا کافی ہے کہ اگر مطیع نہیں ہے، ناصر امام مہدی علیہ السلام نہیں ہے، یعنی ممکن ہے کہ دشمن کا مددگار بن جائے، ایسے افراد ہیں، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شعور اور بصیرت نہ رکھنے کی وجہ سے یا استعمال ہو جانے کی وجہ سے وہ نصرت کی بجائے نقصان کا سبب بن جائے۔ جس شخص نے مالک اشتر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا،
وہ انہی کا محبت کرنے والا تھا جس کے ہاتھ سے زہر کا پیالہ پی گئے، وہ ناصر بنا یا نقصان پہنچانے والا بن گیا؟ مالک اشتر کا متبادل کہاں ہے لشکر امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں؟ لہٰذا ایسے بہت دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ نیکی کا برتاؤ کرنا چاہتا ہے، لیکن اپنی نادانی کی وجہ سے، اپنی غفلتوں کی وجہ سے، اطاعت گزار نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے نقصان کا سبب بن جاتا ہے۔ لہٰذا چوتھی شرط میں تفصیلات زیادہ ہیں، اور ائمہ علیہ السلام نے انتہائی شدت کے ساتھ اس امر کو بیان کیا ہے، انتہائی شدت کے ساتھ۔ قرآن کریم نے بھی اسی امر کو بیان کیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ تم اولی الامر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم لوگوں میں سے ہی ولی امر بنائے گئے ہیں، یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام بالخصوص، اور ائمہ علیہ السلام کی طرف سے بقیہ علاقوں کے اوپر حاکم والی حضرات، یا غیبت میں امام زمان علیہ السلام کی طرف سے والی حضرات، یہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام کے تحت ہمارے ہیں، ان کی اطاعت جنم لینی چاہیے۔ یا جس طرح سے یہ بعض اوقات بعض ہمارے علماء، خصوصاً انقلاب اسلامی میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، تو اس وقت ولی امر مسلمین لکھ دیا گیا، تو یہاں پہ اب بڑے اعتراضات شروع ہو گئے۔ عالم کہنے میں انہیں مسئلہ نہیں پیش آتا، آیت اللہ کہنے میں مسئلہ پیش نہیں آتا، اور سب سے بڑھ کر حجت الاسلام والمسلمین، مجھے بتائیں اسلام اور مسلمین کی حجت کون ہے؟ کیا امام معصوم کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ادھر انہیں کوئی غم نہیں ہوتا۔ لیکن جب حکومت کی بات آتی ہے تو حکومت میں آپ ماضی میں جا کے دیکھیں، امام علی علیہ السلام کے دور میں عبداللہ ابن عباس کو ولی امر کے طور پہ لینے میں قبول ہے۔ زیاد بن ابی کرمان فارس احواز کے اوپر تھا، اس کے ولی امر کے طور پہ صاحب اطاعت قبول ہے وہ، کیونکہ امام علی علیہ السلام نے اس کے سند دی کہ تم جاؤ حکومت کرو۔ اب جب حکومت کرو تو اس کے ماتحت اس علاقے میں کوئی اس نے حکومتی فیصلہ جاری کرے اور کوئی نہ مانے تو گویا امام علی علیہ السلام کا انکار کیا اس نے۔ لیکن یہاں پہ رہبر معظم کی بات آتی ہے، کہتے نہیں ان کی اطاعت نہیں ہے، یہ پاکستان میں تھوڑی ہیں، یہ مثلا عراق میں تھوڑی ہیں، طرح طرح کی عجیب و غریب شبہات پیدا کریں گے، قومیت میں آ جائیں گے، فرقہ واریت میں آ جائیں گے، قبائلیت کے اندر چلے جائیں گے، پھر وطنیت کے معیارات کو لے کے آ جائیں گے، طرح طرح کے مشکلات۔ لہذا ولی امر مسلمین، اس لیے اس وقت علماء نے یہ کہا کہ امام مہدی علیہ السلام کا مطیع کوئی اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے تو جنہیں امام نے ولی قرار دیا ہے علاقوں کے اوپر، ان کی اطاعت کر کے دکھائے۔ ان کی اطاعت کر لی تو گویا کہ امام مہدی علیہ السلام کی اطاعت کر لی۔ لہذا ولی امر اطاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ اس نظام کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس سے پاکستان کی زمین کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پاکستان کو اگر خطرہ ہے تو ٹرمپ سے خطرہ ہے، امریکہ سے خطرہ ہے، اسرائیل سے خطرہ ہے، مودی سے خطرہ ہے۔ اگر پاکستان کو خطرہ ہے تو ان جاہل اور فاسق فاجر حکمرانوں سے خطرہ ہے کہ جو ملک کے پورے ملک اور لوگوں کے مال کو کھا گئے ہیں۔ رہبر معظم سے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ رہبر معظم وہاں پہ پاکستان کی سرحدوں کو ختم تھوڑی کریں گے، وہ وہاں پہ ناامن حالات پیدا کریں گے یا اصلاح چاہیں گے۔ وہاں پہ عادل فقیہ کا تشیع میں تصور ہے، نادان یا کسی احمق فقیہ کا تصور موجود نہیں ہے۔ وہ ولی فقیہ نہیں بن سکتا کوئی نادان، احمق یا دین کو نہیں جانتا۔ لہذا رہبر معظم اس وقت پوری دنیا کے اندر واقعاً اپنے عمل سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ ولی امر کی سب سے زیادہ صلاحیت رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ راہ ہموار کیا اور مکتب تشیع کو یہ امتیاز حاصل ہوا ہے کہ اس کے دامن سے اس قدر پاکیزہ اور اس قدر بلند صفت اور باعظمت شخصیت جو ہے وہ عالم اسلام کے اوپر ایک حاکم کے طور پہ رونما ہوئی ہے۔ اگر اس کی اطاعت نہیں کریں گے تو پھر کس کی جا کے اطاعت کریں گے؟ لہذا حقیقی اطاعت اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، حقیقی اطاعت رسول اللہ کی ہے، حقیقی اطاعت ائمہ اہل بیت علیہ السلام، امام زمان علیہ السلام کی ہے۔ لیکن اگر امام علی علیہ السلام کہہ دیں کہ جو فلاں شخص جو ہے مثلا اشعث بن قیس، اسے میں نے ایک لشکر کے اوپر سپہ سالار بنایا ہے اور تم اس کے ایک سپاہی ہو، وہ جو تمہیں کہے وہ تم اس کے اوپر عمل جا کے کرو سوائے گناہ کے، جو وہ کہے تم اس کے اوپر عمل کرو۔ تو اگر کوئی ادھر اشعث بن قیس جیسے جس کو منافقین میں شمار کیا جاتا ہے، اس کی اگر کوئی بات نہ مانے تو مجھے بتائیں کہ وہ امام علی علیہ السلام کا مطیع شمار ہوگا؟ وہ مطیع شمار نہیں ہوگا۔ اگر کرمان، احواز اور فارس میں زیاد بن نبی جب حاکم تھا امام علی علیہ السلام کی طرف سے اور وہ معزول نہیں ہوا،
اور امام کی طرف سے اسے سند ولایت حاصل ہے، اس جگہ پہ اگر کوئی شخص امام اس زیاد بن ابی سے الجھے تو وہ آیا زیاد بن ابی سے حکومتی مسائل میں الجھے گا، یہ امام علی علیہ السلام کا مطیع شمار ہوگا؟ یہ مطیع شمار نہیں ہوگا۔ لہذا علاقوں کی ولایت کے لیے ہمیں سند چاہیے، امام معصوم علیہ السلام کی طرف سے امضاء چاہیے، ان کی طرف سے تائید چاہیے۔ لہذا ولی فقیہ کو تائید امام مہدی علیہ السلام حاصل ہے، کئی شواہد ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر کسی کو اس بارے میں شک ہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے تحقیق کا حق حاصل ہے، لیکن شواہد ہمارے پاس برملا طور پہ موجود ہیں۔ جب برملا طور پہ موجود ہیں تو یہ مسلمانوں کے لیے ولی امر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ولی امر کی حیثیت ذاتی نہیں ہے، ان کی عطائی ہے، عطا امام مہدی علیہ السلام کی جانب سے ہے۔ لیکن اگر ان کی مخالفت بھیجا کرتا ہے، اگر حرام امر کی تلقین وہ کریں، یہاں پہ تو عدالت ساقط ہے، وہ ولی فقیہ نہیں دے گا۔ اس لیے پاکستان یا کسی بھی ملک کی سرحد کو کوئی خطرہ نہیں۔ اصل خطرہ کس کو ہو جاتا ہے ولی امر سے؟ باطل کو۔ اصل خطرہ ظلم و ستم کو، اصل خطرہ طواغیت کو، اصل ولی فقیہ سے خطرہ ہے امریکہ کو، اصل خطرہ اسرائیل کو، اصل خطرہ ان ظالمین کو ہے کہ جو انڈیا کے اندر ظلم و ستم برپا کیے ہوئے ہیں۔ لہذا ولی امر کی اطاعت مسلمانوں کی گردن کے اوپر ہے۔ یہ ایک مشق ہے، یہ ایک نمونہ ہے انسان کے لیے، یہ انسان کے لیے ایک تجربہ گاہ ہے غیبت امام مہدی علیہ السلام میں کہ تم اطاعت کے عادی اپنے آپ کو بناؤ، تم حکومتی سطح کے اوپر، اجتماعی سطح کے اوپر اپنے آپ کو اطاعت کے عادی بناؤ۔ نسل مطیع جنم لینی چاہیے، وَإِلَّا ناصر امام مہدی علیہ السلام جنم نہیں لے سکتا۔ اس لیے امام زمان علیہ السلام کی مدد کے لیے آج واقعاً رہبر معظم کی مدد کرنا وہ ضروری ہے۔ جو امام مہدی علیہ السلام کی اطاعت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دور کی حجت، جو امام مہدی علیہ السلام کی حجت ہے، جن میں سب سے بارز شخصیت کہ وَحُجَّتِي عَلَيْكُمْ کہ توقیع مبارک کے واضح الفاظ ہے کمال الدین میں، وہ رہبر معظم ہیں کہ ان کی جو امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے حجت ہیں ان کی اطاعت کو بجا لائے، ان سے محبت کا اظہار کرے، ان کے حکم کے اوپر اپنی نگاہوں کو رکھے۔ لہذا اس وقت مکتب تشیع کے اندر جتنا دفاعی عمل انجام پایا ہے وہ کس کی سربراہی میں پایا؟ وہ وہی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے جسے ولی امر مسلمین کی تائید حاصل ہوئی، وہ شام کی سرزمین ہو، وہ عراق کی سرزمین ہو، وہ حتیٰ کہ ریاست اسلامی جمہوریہ ایران ہو، ان سب جگہوں کے اوپر اگر دفاع اسلام، دفاع تشیع، دفاع حرم اہل بیت علیہ السلام وہ اسی نائب امام کے توسط سے حاصل ہوا ہے۔ اس لیے یہ اطاعت امام مہدی علیہ السلام کے سپاہی کے لیے، امام مہدی علیہ السلام کے ناصر کے لیے، صحابی کے لیے ضروری ہے۔ یہ وجہ آیت اللہ مصباح یزدی حافظہ اللہ تعالی ایک اپنے بیان میں ایران میں کہ شاید ان کے سامنے جو موجود تھے وہ حزب اللہ سے تعلق رکھنے والے افراد موجود تھے یا لبنان کے تھے، اپنے خطاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یقین سے کہتا ہوں، یقین ہے شک نہیں، قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، یقین سے یہ کہتا ہوں کہ سید حسن نصر اللہ امام مہدی علیہ السلام کے ناصر ہیں اور امام اس سے راضی ہیں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں۔ حالانکہ آیت اللہ مصباح یزدی بہت ایک علمی برجستہ شخصیت ہے اور عمر کا بھی بہت تفاوت ہے سید حسن نصر اللہ حافظہ اللہ تعالی اور آیت اللہ مصباح یزدی میں، لیکن ان کی انکساری دیکھیں، وہ انہی صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حکم لگا رہے ہیں، کہتے ہیں میں 100% یقین سے کہتا ہوں کہ یہ سید حسن نصر اللہ امام مہدی علیہ السلام کے ناصر مددگار ہیں، وہ ان کے اصحاب میں سے ہیں۔ اس لیے شرائط اپنے اندر پوری کرنی چاہیے، وہ شرائط ہو تو نام اس فہرست میں لکھا جائے گا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ جو لشکر ناصران امام مہدی علیہ السلام ہے۔ اس لیے چوتھی اور اہم ترین شرط اس کی وہ اطاعت ہے، اور اطاعت ہر مرحلے میں اطاعت، یہ اطاعت نہیں ہے کہ یار جب امام آئیں گے اور ڈائریکٹ مجھے کہیں گے اور جا کے میں کر دوں گا۔ امام نے تو کتاب میں بیان کر دیا۔ آج امام علی علیہ السلام کا لیٹر ہمیں ملے، اس لیٹر پہ لکھا ہو کہ اے مومنو یہ عمل انجام دو، تو ہم کہیں نہیں جب امام آئیں گے خود اور پھر سامنے ہوں گے اور جب کہیں گے تب میں کر دوں گا، یہ کہیں گے ہم۔ لہذا امام زمان علیہ السلام ان ایک نظام کو انہوں نے وکلا کے جنم دیا،
اس لیے اطاعت کے مرحلے کو ہمیں طے کرنا چاہیے۔ اطاعت حقیقت میں امام مہدی علیہ السلام کی، مثلا آیا اللہ کی اطاعت میں اور ولی امر کی اطاعت میں فرق ہے کوئی؟ کہ یا یہ کہ جس نے امام مہدی علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی؟ آیا رسول اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی اطاعت میں فرق ہے؟ یا یہ ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی؟ اسی طریقے سے جس نے رہبر معظم کے حکم کی تکمیل کی اور اطاعت کی اس نے حقیقت میں امام مہدی علیہ السلام کی اطاعت کی، اور جس نے امام مہدی علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کی۔ اس لیے اطاعت کا ہمارے پاس جو ہے طولانی طور پہ ایک پورا کا پورا سلسلہ چلتا ہے۔ اس لیے رہبر معظم کی اطاعت کے ذریعے سے امام مہدی علیہ السلام کی اطاعت آج ہمارے سامنے آشکار ہوتی ہے۔ جب تک ولی امر مسلمین کا عنوان صادق آتا ہے، جب تک تائید امام مہدی علیہ السلام جو توقیات مبارکہ میں موجود ہے ان کے اوپر منطبق ہوتی ہیں اور وہ ولی فقیہ امر مسلمین شمار ہوتے ہیں، اس وقت تک اطاعت ہمارے گردن کے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ممالک کے درمیان باتیں وہ ہیں بند ہیں، یعنی امام علی علیہ السلام اگر حجاز کی زمین کے اوپر ایک اسلامی ریاست کے امیر ہیں تو ایران والے کہیں ہمارے تھوڑے امیر ہیں، ہمارے تو امیر نہیں ہیں وہ، یا عراق والے کہیں ہمارے تھوڑے امیر ہیں، شام والے کہیں، روم کے کہ ہمارے تھوڑے ہیں، ادھر تو کفرستان ہے، ادھر رسول اللہ اور امیر المومنین کی کس نے اطاعت کرنی ہے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو حاکم بنایا ہے۔ اسی طرح امام زمان علیہ السلام کے بعد انہوں نے جو توقیع مبارک میں ضابطہ دیا عادل فقیہ بزرگوار کہ کرسی اگر ایک ہو اور 10 اہل ہوں تو آیا 10 اہل میں ایک اوپر آ جائے تو بقیہ بھی اسی منصب کے قابل رہیں گے، یا ایک کی اطاعت کی جائے گی، ایک کی بات مانی جائے گی؟ مثال کے طور پہ اگر ایک دور میں امام علی علیہ السلام بھی موجود ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی، امام حسین علیہ السلام بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو ہم رجوع رسول اللہ کی طرف کریں گے یا بقیہ ائمہ کی طرف کریں گے؟ بقیہ ائمہ بھی کہیں گے کہ رسول اللہ کی طرف رجوع کرو، کیونکہ کرسی ایک ہے۔ اگر بالفرض ہم مان لیں کہ کئی افراد ہیں آج کے دور میں نیابت امام مہدی علیہ السلام میں جو اہلیت رکھتے ہیں اور مختلف خطوں میں ہیں، عملی طور پہ منصب کے اوپر کون ہے؟ عقل انسانی یہ بات آ کے کہتی ہے منصب پہ ایک ہی بندہ آئے گا، ایک سے زائد تو نہیں آ سکتے، کرسی ایک ہے۔ یہ تو دنیا کے ادارے بھی بات جانتے ہیں، اگر آپ ایک ہسپتال بڑا بنائیں اور کسی سرجن کو آپ نے ہیڈ بنانا ہے، 100 سرجن بھی ہوں تو 100 کے 100 وہاں پہ آ کے رئیس بن جائیں گے، یا ایک رئیس بنے گا، ان پر ایک کا حکم چلے گا؟ عقل انسانی کہتی ہے کہ ایک کرسی کے اوپر ایک ہی آئے گا، وہ 100 کے 100 نہیں آ سکتے۔ اسی طرح سے یہاں پہ ہمارے پاس عقل انسانی آ کے منظم کرتی ہے اس تفکر کو کہ ایک منصب اوپر آئے گا، منصب کے اوپر آئے گا، اور وہ جو امیر بنے گا، امیر المسلمین بنے گا، ولی امر مسلمین بنے گا۔ ادھر ولی بمعنی حکومت ہے، سیاسی طور پہ ایک حاکم ہے۔ وہ جب حکم صادر کرے تو اس حکم کی تکمیل، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ حکم وہ دین اسلام سے دیا ہے، وہ سلامتی کے اوپر ہے، وہ عدالت کے اوپر ہے۔ اب جب یہ یقین ہے تو اس کی اطاعت کرنا تمام مسلمین کے اوپر لازم عقلاً ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لہذا عقل بھی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے، صرف شر نہیں۔ اس لیے ولی امر مسلمین کی اطاعت سے امام مہدی علیہ السلام کی اطاعت آج پہچانی جاتی ہے۔ بالفاظ دیگر کوئی ولی امر مسلمین کا مخالف ہو اور کہ میں امام مہدی علیہ السلام کا ناصر، مددگار اور ان کا مطیع ہوں، تو یہ بات اس کی قابل قبول نہیں ہوگی۔ یعنی کوئی مالک اشتر کے لشکر کا انکار کر دے، میں مالک اشتر کو نہیں مانتا، مصر کا والی بنا دیا جائے مالک اشتر کو، اور کہ نہیں میں ان کی حکمرانی نہیں مانتا، میں خود امام علی علیہ السلام کی اتباع کرتا ہوں، وہ مخالف امیر المومنین علیہ السلام وہاں پہ شمار ہوگا، وہ ناصر نہیں ہوگا بلکہ نقصان پہنچانے والا وہاں پہ شمار ہوگا۔ اس لیے یہ چوتھی شرط، اس کے اندر انسان کو تفکر اور دقت چاہیے اطاعت کو۔ اطاعت کرے تو اس طریقے سے کرے کہ جس طرح سے ہمیں مختلف شہداء کے واقعات نظر آتے ہیں، کہ جس طرح سے یہ واقعہ آپ نے بھی گزشتہ روز سنا کہ شہید باقری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اب یہ جو جزیرہ مجنون کہتے ہیں، بڑی سخت جنگ ہوئی، بہت سارے افراد وہاں پہ مارے گئے۔ اب بحث ہو رہی ہے کہ آیا ادھر آگے بڑھیں نہ بڑھیں، کیونکہ نقصان ہو رہا ہے، اکثر اسلحہ ان کے ہاتھوں پہ چلا گیا، مالی نقصان بھی ہوا، جانی نقصان بھی زیادہ ہے۔
تو اسی دوران اس نے پوچھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کیا. کہا کہ ان کی تو رائے یہ ہے کہ ایک لحظے کے لیے بھی یہاں سے نہ ہٹا جائے اور اس کو دشمن کے ہاتھوں میں نہ دیا جائے. انہوں نے وہاں پہ ہی وہ فون کو چھوڑا، وائرلیس سیٹ کو چھوڑا اور سیدھا چلے گئے. وہ آوازیں دیتے رہے کہ کہاں جا رہے ہو. انہوں نے کہا کہ مجھے ولی امر کے مسلمین کی ولی کے حکم کا پتہ لگ گیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، بس میں اس کی اتباع کرنے جا رہا ہوں. وہ اطاعت کے لیے نکلے، وہاں پہ شہید ہوئے. وہاں پہ ان کی شہادت راہ الہی میں مقبول ترین شہادت کرا. ان کی اس شہادت سے کئی لوگوں نے درس سیکھا، جن میں سے ایک سردار شہید سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. یہ شہید سلیمانی نے ہی واقعہ سنایا، کہتے ہیں میں ادھر کھڑا ہوں، ان سے پوچھ رہا ہوں، آوازیں وہ دے رہے ہیں. ان سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں. انہوں نے کہا مجھے پتہ لگ گیا کہ کیا میری تکلیف اور تشخیص ہے. ادھر گردن اڑے گی قبول ہے. کہتے ہیں میں نے اس کی زندگی سے اسے میں نے کہا کہ یہ میرا فرماندہ ہے، یہ میرا استاد ہے، اس نے مجھے طور طریقے سکھائے ہیں کہ کس طرح سے اطاعت ہوتی ہے. اس سے میں نے دین سیکھا ہے، اس سے ولی امر کی میں نے اطاعت کرنے کا درس سیکھا ہے. اس لیے وہ ساری عمر ان سے محبت کا اظہار کرتے رہے. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ جب شہید ہونے سے پہلے جب شام میں وہ جلسے میں تھے، وہاں پہ انہوں نے متعدد مرتبہ تکراراً شہید باقری کا تذکرہ کیا. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اطاعت جو ہے یہ اہم ترین شرط ہے امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب کی، کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس اطاعت کا مضمون چونکہ آگے آئے گا، اس لیے ابھی روایات اہل بیت علیہ السلام سے استدلال کرتے ہوئے آپ کے سامنے مطالب پیش نہیں کیے گئے. اگلے درس میں ہم بقیہ صفات انشاءاللہ مطالعہ کریں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.